السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ گلوبل وارمنگ ایک ایسا لفظ ہو گیا ہے ہمارے پاکستان میں گزشتہ ایک مہینے سے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ یعنی کبھی اتنی خطرناک بارشیں ہوتی ہیں، یہ اسٹارٹ شروع ہوا گزشتہ مہینے سے، گلگت بلتستان میں بنیر تباہ ہو گیا، اس کے بعد پھر آزاد کشمیر میں KPK کے کئی علاقے، سوابی بھی تباہ ہو گیا، ہنزا اور کئی ایسے علاقے جو تقریباً کئی سالوں سے وہاں اتنی بارشیں بھی پڑتی تھیں کہ لوگ آرام سے جا سکتے تھے، سیاح جا سکتے تھے، ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس سال قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک گلوبل وارمنگ جو ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کا، اور اس دفعہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ان 10 ملکوں میں نمبر 1 پہ ہے جو افیکٹڈ ہیں گلوبل وارمنگ سے۔ اس دفعہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے، بہت سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی سب سے پہلے ان ناردرن ایریاز میں، اس کے بعد یہ پانی بڑھتا اس کے بعد جو بارشیں شروع ہوئیں، اللہ مان الحفیظ، کئی سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اور سب سے بڑھ کر جو گزشتہ 2 دن میں جو بارش ہوئی ہے سیالکوٹ میں 335 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو 11 سال کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے، اور اس میں راوی، ستلج، چناب یہ ریورز اور فلو ہو گئے ہیں۔ بدنصیبی یہ ہو گئی کہ انڈیا نے بھی ہمارے طرف پانی چھوڑ دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں سارے دریا، جتنے بھی دریا ہیں، پنجاب کے 5 دریا فل کیپیسٹی میں بہہ رہے ہیں، اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ لاہور شہر کو بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے بہت اہم ہے لاہور کے لیے۔ وزیر آباد، گجرانوالہ، گجرات اور جو سیالکوٹ، ان علاقوں میں کئی دیہات پانی کے نیچے آ گئے ہیں، اربوں کا نقصان ہو گیا ہے، کئی لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، کئی مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، ان کے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لوگوں کی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1988 کے بعد راوی میں اتنا پانی پہلی دفعہ آیا ہے، جو لاہور کے علاقوں میں لوگوں نے اپنی غیر سوسائٹیز بنا لی تھیں، ان سے NOC لے کے لوگوں سے، اپنے اداروں سے وہاں لوگ رہنے لگے تھے۔ 10-15 سال انہوں نے انتظار کیا، اس کے بعد انہوں نے غیر قانونی سوسائٹیز بنا لیں، لوگوں نے اپنے گھر بنا دیے، لوگوں نے کچے کا پورا علاقہ جیسے وہ انہوں نے پکا کر دیا، لیکن پانی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا۔ اب وہ ساری سوسائٹی بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ اب شاہدرہ کے مقام پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ 1,85,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ تقریباً 2.5 لاکھ پانی گزر سکتا ہے، کیوسک پانی گزر سکتا ہے، لیکن کئی علاقے ڈوب گئے ہیں، لاہور کے، پس گردائی کے، دیہات کے، اور یہ سارا پانی 5 دریاؤں کا پانی جو ہے وہ پنجند پہ آ کے دریائے سندھ میں داخل ہوگا۔ دریائے سندھ جو کئی سالوں سے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، انڈس ویلی کی ہسٹری جیسے ہے ویسی دریائے سندھ کی ہسٹری ہے۔ یہ سندھ کا دریا ہے، اس میں سارے 5 ندیاں آ کے شامل ہوں گی، اور آئندہ 6 دن پاکستان کے اور علاقوں کو چھوڑ کے اب سندھ کے لیے بہت اہم ہے۔ سندھ کا یہ وارننگ ٹائم ہے۔ سندھ کے ایگریگیشن نظام جو ایک پاکستان تو نہیں، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اس کے لیے یہ 6 دن بہت بڑے اہم ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اور یہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ سندھ کا جو سیکرٹری ایریگیشن ہے ظریف کھیڑو صاحب، ان کا جو منسٹر ہے، ہمارا جو چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ صاحب، یہ ایک ٹیم ورک مل کے، ان کے چیف انجینئرس ہیں، ان کے جو باقی اسٹاف کے لوگ ہیں، وہ دن رات ایک کر کے لگے ہوئے ہیں کہ سندھ کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ ان کو تجربہ ہو گیا ہے کہ KPK میں اور پنجاب میں بہت ہی ابتر صورتحال ہو گئی ہے۔ یہ اس طرح کے پانی کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ 38 سال کے بعد اتنا پانی آیا ہے، اور انڈیا نے بھی پانی چھوڑا ہے، اور جموں اور کشمیر میں لاسٹ ویک 500 ملی میٹر بارش پڑی ہے، جو کئی 50 سالوں دہائیوں میں ایک بڑا پانی ہے۔ وہ پانی بھی، اور انڈیا کے جو بھی نہریں ہیں وہ بھی ساری فل ہو گئی تھیں، تو ان کو بھی پانی چھوڑنا پڑا۔ ادھر سے بارشیں بھی خطرناک ہو گئی تھیں، پورے سندھ میں بھی بارشیں ہوئی ہیں۔
اب سندھ کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری امیدیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ پنجاب میں KPK میں اللہ نے چاہا تو اب زیادہ نقصان نہیں ہوگا، پانی خیر خوبی سے نکل آئے گا۔ کئی نقصان ہو گئے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اربوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ سندھ کے لیے وارننگ ہے۔ سندھ کو ابھی بھی یہ ایک 5-6 دن مل گئے ہیں کہ ابھی سے وہ دن رات ایک کر کے اپنی محنت کریں۔ گڈو بیراج، سکھر بیراج اور پھر کوٹڑی بیراج میں پانی آ کے سمندر پہ جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سمندر کے لیے پانی بھی ضروری ہے، کیونکہ سمندر کو جب تک میٹھا پانی نہیں ملے گا وہ اپنا کٹاؤ شروع کرے گا۔ لوگوں کو مسکنسیپٹ ہے کہ پانی جو ہے وہ بند نہیں ہے، ڈیم نہیں بنے ہمارے تو ورنہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ پانی ضائع نہیں ہو رہا، یہ اکارڈنگ ٹو جو ایریگیشن کے ایکسپرٹس ہیں اس کے مطابق میٹھے پانی کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے سمندر کو، تاکہ وہ کٹاؤ نہ کرے۔ کٹاؤ اگر کرے گا تو ہمارے 2 ضلع تو ویسے ہی افیکٹڈ ہو گئے ہیں، ٹھٹا، سجاول، تیسرا بدین۔ یہ ان کا تقریباً 15 سے 20% سے زیادہ علاقہ سمندر کے نیچے آ چکا ہے، یہ بات میں واضح کر دوں۔ لیکن یہ جو بیچ میں جو ہمارے بند ہیں، بچاؤ پروٹیکشن ڈیمز جو ہیں، ان کو کچھ لوگ پولیٹیکل اثر رکھنے والے خود کٹاؤ بھی کرتے ہیں اپنے زمینوں کو بچانے کے لیے، تو ان کو بھی ایک وارننگ دینے کی ضرورت ہے حکومت کو کہ پانی کے فلو کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، پانی کو گزرنے دیں، اپنے ڈیموں کو، اپنے جو بیراجز ہیں، کینالز ہیں، ان کو سندھ گورنمنٹ جو ہے مضبوط کرے تاکہ اتنا بڑا نقصان نہ ہو۔ اور ایکسپرٹس کے مطابق کہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کیوسک پانی گڈو میں پہنچے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب خیر کرے گا اور جان فشانی کے ساتھ لوگ کام کریں گے۔ اور آئندہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کمنگ ایئر میں 22% مونسون کی بارشیں زیادہ ہوں گی۔ اب آپ یہ بتا دیں، یہ سمجھیں اس بات کو، جو اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں اس سال اگلے سال اس سے اگر 22% بارشیں زیادہ ہوں گی تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ پاک رحم کرے گا۔ آج ہی سے، ابھی سے، اس سال سے ہی ہم ایسی پلاننگ کریں، ایسی باتیں کریں کہ ہم اس چیلنج کو میٹ کر سکیں۔ اور اس کے لیے سب سے واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام جان فشانی سے، ایمانداری سے کریں، تاکہ یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ گزر جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ان پہ قابو پانے کی پوری حکومت، عوام مل کے کوشش کریں گے۔